عبدالحبیب بھائی، مطالعہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے الحمدللہ، اور بیانات کے لیے بھی، اور ذاتی طور پر بھی بندہ بات کرتا پرسنل اسٹڈی کرتا ہے. آپ کا کوئی دوران مطالعہ کو خوشگوار واقعہ؟ جی الحمدللہ. آج کل تفسیر قرآن صراط الجنان چونکہ ریکارڈنگ بھی کروا رہا ہوں تو روز ہی تقریباً مطالعے کا موقع ملتا ہے، اور مفتی صاحب سے بھی اس بارے میں رابطہ رہتا ہے. تو کبھی کبھی تو واقعی ایسے نکات ملتے ہیں کہ موضوع کو ایسا چل رہا ہوتا ہے، یعنی ہم نے کچھ صفحات طے کیے ہیں کہ روز کے اتنے صفحات ریکارڈ کریں، مثال کے طور پہ 20 صفحات صراط الجنان کے، لیکن کوئی ایسا موضوع چل رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں چاہتا اب یہ پورا آدھا واقعہ کیسے چھوڑ دیں. آیات کا ایک تسلسل ہے، آیات کا ایک واقعہ چل رہا ہے، کسی قوم کی بات ہو رہی ہے، اچھا آگے نتیجہ آنا ہے اس کا، تو پھر وہ کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑنے کو جی چاہتا ہے. اور کبھی کبھی تو حالانکہ بیانات کے لیے میں مطالعہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کو ریکارڈ کروانا ہے، اور ایک نیت یہ بھی ہے کہ چلے پوری تفسیر ایک بار پورا بیان ہی ہے جی. یہ. تو اتنا مواد ملتا ہے اس میں، اتنا مواد ملتا ہے، میں بتاتا بھی رہتا ہوں مفتی صاحب کو کہ آج یہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ موقع ملا اور اس سے بیان بھی کرنے کا موقع ملا. تو ایک خزانہ ہے ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے عطا فرمایا امت کو. اور پھر قرآن کا فیضان، جب آپ قرآن سے کوئی چیز سیکھتے ہیں نا تو اس کا لیول ہی، انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہی اور ہوتا ہے، تو بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ. اور یقیناً بعض اوقات کچھ کیفیات بن جاتی ہے انسان کی، کسی واقعے میں وہ کھو جاتا ہے، اس کو خود کچھ ایسی بات سمجھ آ جاتی ہے جو آج تک سمجھ نہیں آئی، کوئی عقدہ کھلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بات تو آج جا کر سمجھ آئی. تو ماشاءاللہ بہت مطالعے کا تو آپ کو یاد ہوگا شاید آپ سے یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد صاحب تھے، ہمیں پڑھاتے ہوئے یہ دو باتیں مفتی صاحب فرماتے تھے. کبھی کبھی جیسے یہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، آپ کی چاہیے مفتی صاحب وہاں پر، اچھا تو یہ بات کرتے کرتے کبھی عبدالحبیب شاید آپ کو یاد ہو، آپ سے یہ مفتی صاحب نے بات شیئر کی تھی نہیں کی تھی کہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات استاد پڑھاتے پڑھاتے، کیونکہ برسوں سے پڑھا رہے ہوتے استاد صاحب، اور پڑھاتے پڑھاتے وہ لائن یا وہ عبارت جو انہوں نے کئی دفعہ پڑھائی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس عبارت سے ایک عجیب سا ان کے پاس ایک نقطہ کھلتا ہے اور ایک بات ایک جملہ کھلتی میں ہے. استاد صاحب سے سنا تھا کہ بعض اوقات یہ طلبہ کی بھی برکت ہوتی ہے، یہی عرض کر رہا ہے. تو مفتی ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے یہ استاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے طلبہ کرام میں سے یا کسی ایک سے یہ برکت تھی جو مجھ پر کھلا. سم ٹائم طالب علم پڑھتے پڑھتے اس پر کوئی ایسی بات کھل جاتی ہے جو پہلے نہیں کھلی ہوئی ہوتی، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے استاد کی برکت ہے جو مجھ پر یہ بات کھلی ہے. سبحان اللہ. ایسا اس میں ایک بزرگ تھے، ایک بہت بڑے مقرر تھے، وہ تقریر کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت تقریر کر رہے تھے. تو سامنے کافی عوام بیٹھی اور عوام کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ واعظ جو تھا، جو مقرر تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ بھی آج تو کیا کمال کا بیان ہو رہا ہے، کیا شاندار تقریر ہو رہی ہے، آج تو نکتے ایسے آ رہے ہیں. اپنے دل کے اندر ہی بیان کے دوران ہی اپنے اندر یہ سوچنا شروع کر دیا. تو یک دم یہ سوچنے کے ساتھ نا یک دم وہ سارے نکتے ذہن میں آنا بند ہو گئے. اللہ. اب وہ پریشان کہ بھائی اب کیا کروں. وہ جیسے تیسے بھی انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی. اس کے بعد ملاقات وغیرہ ہوئی تو لوگ ملاقات کرتے رہے. تو وہ جو بزرگ آئے، جو بزرگ سامنے ایک بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے نا تو انہوں نے قریب آ کے کہا کہ بیٹا وہ جو سب تمہارے منہ سے نکل رہا تھا وہ میری طرف سے تمہارے دل میں آ رہا تھا. تو جب تم نے یہ سمجھا نا کہ یہ سارا کچھ میرا ہی ہے اور میری طرف سے ہی آ رہا ہے، تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو روک لیا تھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اپنی بڑائی کی طرف نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات واقعی جو اہل محفل ہوتے ہیں، اہل اجتماع ہوتے ہیں، یہ ان میں سے کسی کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو اس نے پہلے سوچی بھی نہیں ہوتی. نعت خوانی میں بڑی رکت طاری ہو جاتی کبھی کسی محفل میں اچانک، تو اس میں بھی ہوتا ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات کو ایسا سننے والا دعا کر رہے ہوتے رونا نہیں آ رہا ہوتا، اور کسی کی سسکی اور ہچکی کی ایسی آواز آتی ہے کہ وہ بس وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے. ایسا یہ جو اسی میں جیسے عاجزی کی بات کی نا، کہ اسی میں ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں نا، اب وہ تھے یعنی کہ پیر فقیر تو تھے لیکن بحیثیت عالم کو اتنے بڑے مشہور نہیں تھے وہ. تو ان کے اوپر جو نا کچھ اہل علم نے اعتراض کیا کہ یار ان کو آتا جاتا تو اتنا ہے نہیں، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی. تو اب ان کے مریدوں پہ بڑا شاک ہوا نا کہ یار ہمارے پیر کے بارے میں ایسی بات کر دی کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں وہ سارے افراد جمع تھے، تو انہوں نے کچھ بیان کرنا شروع کر دیا. اچھا بیان کرنا شروع کیا تو اب بیان کے اندر کرتے کرتے وہ علمی نکات بیان ہونا شروع ہو گئے کہ جو کبھی ان علماء میں نے بھی نہیں سنے تھے. اللہ. اب یہ جو ان کے مرید تھے نا، انہوں نے کہا استاد
اب ہے بولنے کی باری اور ابھی بولنا چاہیے. اچھا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ سوچا تو وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے اپنی تقریر بند کر دی. انہوں نے تقریر بند کر دی تو اور وائنڈ اپ کر کے ختم کر دی. مریدوں نے کہا حضور جب اتنے نکات آ رہے تھے وہی تو بولنے کا ٹائم تھا. تو فرمایا وہی تو بولنے کا نہیں ٹائم تھا, وہی تو نہ بولنے کا ٹائم تھا, کیونکہ تم نے یہ سوچا کہ اس وقت یہ متاثر کرنے کا وقت ہے اور میرے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یہ متاثر کرنے کا وقت ہے. تو تمہاری نظر میں بولنے کا وقت تھا, میری نظر میں چپ ہونے کا وقت. اللہ ماشاء اللہ.